السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر چل رہا ہے۔ حکایت نمبر 32، مشکل حل فرما دینے والیاں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث پاک کو سمجھنے اور کسی دوسرے مسئلے کو سمجھنے میں اگر کوئی مشکل پیش آتی تو ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حل دریافت کرتے اور آپ اس مشکل کو حل فرما دیتی، کیونکہ آپ بہت بڑی عالمہ تھیں۔ سبق: معلوم ہوا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک معیت کے باعث بہت بڑی عالمہ، محدثہ اور فقیہہ تھیں۔ قرآن پاک میں سارے مسائل موجود ہیں، لیکن بعض آیات مجملہ یعنی وہ آیات جو تفصیل کے ساتھ نہ ہوں، ان میں جو مشکلات تھیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرمایا اور ان آیات کا صحیح مطلب بیان فرما کر مشکلات کو حل فرما دیا۔ گویا حدیث ہمارے لیے مشکل کشا ہے۔ اسی طرح بعض حدیث میں بھی مشکلات پیش آتی رہیں۔ اللہ رب العزت نے فقہاء اکرام کی فقہ سے حدیث کے ان مشکلات کو دور فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدثہ بھی تھیں اور فقیہہ بھی، یعنی قرآن کی مشکلات کو حدیث سے اور حدیث کے مشکلات کو اپنی خدا داد فقہ سے حل فرما دیتی تھیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث کو سمجھنا ہر شخص کا کام نہیں، کیونکہ صحابہ اکرام کو بھی حدیث کی اصل مراد سمجھنے کے لیے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا، اور جو کچھ آپ فرما دیتی تھیں اسے صحابہ قبول فرما لیتے تھے۔ آج کل کا کوئی خشکی کا مارا اگر وہاں ہوتا تو وہ صحابہ اکرام پر بھی طعنہ کرتا کہ تم قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے حضرت عائشہ کے قول پر کیوں عمل کرتے ہو، جس طرح ہمیں آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے امام اعظم کے قول پر عمل کیوں کرتے ہو۔ حالانکہ ہم صحابہ اکرام کی تتبع یعنی نقل میں کہ جس طرح حدیث کا اصل مقصد سمجھنے کے لیے وہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کا مشکل دور فرمانے حاضر ہوتے، ہم حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے پاس حدیث کی مشکل دور فرمانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے جس طرح ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث کی سمجھ عطا فرمائی تھی، اسی طرح ام المومنین کے صدقے حضرت امام اعظم کو بھی حدیث کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ محدث ہونا اور بات ہے، اور محدث ہونے کے ساتھ ساتھ فقیہ ہونا اور ہے۔ محدث تو صرف حدیثوں کو جمع فرمانے والا ہوتا ہے، جیسے انگریزی دوائی فروش کیمسٹ دوائیاں جمع کر کے رکھتے ہیں، لیکن ان دوائیوں کا مصرف کہ اس شیشی کی دوائی ملنے والی اور اس شیشی کی دوائی پینے والی، یہ طبیبوں اور ڈاکٹروں کا کام ہے۔ اگر کوئی صرف کیمسٹ ہی ہو اور ڈاکٹر نہ ہو تو وہ دونوں شیشیوں کی دوائی کو دوائی سمجھ کر پینے والی کو ملنے کے لیے اور دینے والی کو پینے کے لیے دے دے، اور مریض کے مر جانے میں شبہ نہیں۔ یہ سمجھ ڈاکٹر کو ہے کہ یہ دوائی ملنے والی ہے اور یہ پینے والی، اس لیے دوائی خرید کر کسی لائق ڈاکٹر کے پاس جانا دوائی کا انکار نہیں، بلکہ اس کے استعمال کا مصرف پوچھنے کے لیے جانا ہوتا ہے۔ حدیث پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم امام اعظم کے پاس جاتے ہیں
تو صرف اس لیے کہ حضور کی حدیث کا مصرف کیا ہے ہم اسے سمجھ سکیں۔ گر سمجھنا ہے کلام مصطفیٰ، گر سمجھنا ہے کلام مصطفیٰ، بن مقلد تو امام پاک کا۔ حکایت نمبر 33۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدبیر۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑا، بارش ہوتی نہ تھی۔ لوگ پریشان ہو کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ام المومنین، بارش نہیں ہوتی، قحط پڑ گیا ہے، ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، فرمائیے کیا کیا جائے؟ ام المومنین نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر جاؤ اور قبر شریف کے حجر مبارک کی جو چھت ہے اس میں سے چند ایک مقامات کی مٹی نکال کر روشن دان بناؤ تاکہ قبر شریف اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے اور آسمان کو قبر شریف نظر آنے لگے۔ آسمان جب قبر انور کو دیکھے گا تو رونے لگے گا اور بارش ہونے لگے گی۔ ام المومنین کی اس تدبیر پر صحابہ اکرام نے عمل کیا اور روضہ شریف کی چھت میں کچھ روشن دان بنائے تو آسمان کو قبر شریف نظر آنے لگی تو بارش شروع ہو گئی۔ اتنی بارش شروع ہوئی کہ گھاس اگ آئی، اونٹ موٹے ہو گئے اور ان میں اتنی چربی اور گوشت پیدا ہو گیا گویا وہ موٹاپے سے پھٹنے لگے۔ اس سال کا نام سال ارمانی یعنی زیادتی رکھا گیا۔ سبق: قحط کا پڑ جانا یہ بہت بڑی مشکل اور مصیبت ہے۔ اس مشکل کے وقت میں صحابہ کرام ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ام المومنین نے یہ نہیں فرمایا کہ مشکل کے وقت میرے پاس کیوں آئے ہو، خدا سے دعا مانگو، بلکہ آپ نے جو تدبیر بیان فرمائی وہ ایسی ایمان افروز اور باطل سوز ہے کہ اہل ایمان و محبت کو وجد آنے لگتا ہے۔ فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کا یہ ایک خاصہ ہے کہ سنگ دل سے سنگ دل انسان کو بھی قبر انور نظر آ جائے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی وہ جانتے ہیں کہ روضہ انور کی حاضری میں ہر شخص کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں اور بلا اختیار رونا آ جاتا ہے، اور جتنا زیادہ گناہگار ہوگا اتنا ہی زیادہ رونا آتا ہے، یعنی اتنی ہی زیادہ توجہ حضور کی اس کی طرف ہوتی ہے۔ کپڑا جتنا میلا ہوگا صابن اتنا ہی زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوگا، اور پھر اس رونے میں جو کیفیت اور لذت حاصل ہوتی ہے اس کا بیان کر پانا مشکل ہے۔ جن خوش نصیب حضرات کو یہ سعادت حاصل ہو چکی ہے وہ خوب جانتے ہیں، اور یقیناً یہ آنسو جو حضور کی حاضری میں گرتے ہیں ان سے سب گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ آنسو گویا رحمت کا پانی ہوتے ہیں۔ ہم گناہ گاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، ہم گناہ گاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں رحمت کا پانی چاہیے۔ جس طرح آسمان کے رونے سے مردہ زمین زندہ ہو گئی، اسی طرح حج کرنے کے بعد قبر انور کی زیارت ہی سے حج میں جان پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے صاحب کتاب لکھتے ہیں، جس طرح حج میں نہ سیر مدینہ ہو تو وہ حج تو ہے، لیکن ایسا حج ایک لفظ ہے لیکن بے معنی، ایک جسم ہے لیکن بے جان ہے۔ باوجود اس کے جو لوگ قبر انور کی زیارت سے گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں، ان پر رونا آتا ہے، اور انہیں خود بھی اپنی بدبختی پر رونا چاہیے۔ صاحب مرقات حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، ایک مطلب اس حدیث کا یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں جس طرح آپ کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی تھی، اسی طرح آپ کے وصال کے بعد بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے وسیلے سے بارش طلب کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اس لیے اعلی حضرت نے لکھا ہے، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔